الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ہی مشہور فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحہ خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول لمن، کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم۔ اس حدیث کو ہم چند منٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اس انداز میں غور کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کس طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور بنیادی طور پہ اس حوالے سے ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے وہ ہے ہماری سوچ بری ہوتی ہے۔ حالانکہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جیسے حج کے بارے میں فرمایا الحج عرفہ، عرفہ حج ہے۔ حج کے بہت سارے کام ہیں، لیکن عرفہ کا وقوف کرنا، یوم عرفہ میں جو عرفات میں ٹھہرتے ہیں، یہ حج کا بنیادی رکن ہے۔ یہ رہ جائے تو پھر حج نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح دین کا ایک بہت ہی بنیادی حصہ، بہت بنیادی رکن وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ عربی زبان میں نصیحہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں کوئی دھوکہ نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ نہ ہو، برا معاملہ نہ ہو، اس کو دھوکہ نہ دے رہے ہوں۔ تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دھوکہ نہ دینے کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ بھی نصیحہ کا معاملہ کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اور مسلمانوں کے ائمہ حکمران ان کے ساتھ بھی، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی۔ الدین النصیحہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو اس کی عبادت کرنا، اس میں اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ کی اوامر جو اللہ نے حکم دیے ان کو بجا لانا، جس سے روکا اللہ نے اس سے رک جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا ہے، بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ نصیحت ہے۔ وَلِكِتَابِهِ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس کے اوپر عمل کریں۔ جو اللہ نے اس میں احکام دیے ہیں ان احکام کو بجا لائیں، جن سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جو نصیحتیں اس میں اللہ نے کی ہے ان نصیحتوں سے جو ہے سبق سیکھیں۔ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، بہت ایک لمبا موضوع ہے جس کو ہم چند منٹوں میں اس کے چند پہلو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانیں، اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے دین کے اوپر ہم چلیں، اور اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحہ ہے، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا ہے۔ جو اس کی الٹ کر رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، ان کا بھی معاملہ اسی طرح ہے، ان کے لیے خیر خواہی چاہنا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم جو ہے ابھی پاکستان میں پڑھتے تھے، ایک بات سنتے تھے جی، وہ حرمین کے جو ائمہ ہیں نا، وہ تو اپنے حکمرانوں کے لیے سعودی علماء دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنا کسی کے لیے بھی، راہ چلتے لوگوں کو بھی دعا دیتے ہیں، تو حکمرانوں کے لیے دعا کرنا اس میں کون سا عیب والی بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے معاملے میں خیر کے اوپر رکھے۔ اور یہی دعائیں یہاں پہ بھی کی جاتی ہیں۔ آپ خطبہ جمعہ ترجمے میں نشر ہوتا ہے مکہ کا، مدینہ کا، سنتے ہیں، تھوڑی بہت بھی عربی جس کو آتی ہو وہ سمجھ بھی سکتا ہے
یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی پیشانی کو پکڑ کے سیدھے راستے کے اوپر ان کو چلا، اللہ ہمارے اوپر ان کو مسلط نہ کرنا جو ہمارے بارے میں جو ہے وہ برا سلوک ہمارے ساتھ کریں، جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہ ڈریں۔ تو دعائیں کرنا آج ہماری سوچ اتنی منفی ہو چکی ہے، ہم اتنا زیادہ برا سوچتے ہیں کہ کسی کے لیے دعا کو بھی برا سمجھنے لگے ہیں۔ وعامتہم، اور عام مسلمان، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی چاہنا، اس کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کرنا۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہر بندے کا معاملہ یہ ہے، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ دھوکے میں، فراڈ میں ملوث ہے، کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ دھوکہ کر رہا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کے لیے اچھی سوچ نہیں سوچتا، بری سوچ سکتا ہے۔ یہ اکثر کا معاملہ ہے۔ آئیے ہم اس حدیث سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم اپنی سوچ کو بدل دیں، اپنی فکر کو بدل دیں، اور ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، دوسروں کے بارے میں اچھی خواہشات کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا معاملہ ان کے ساتھ کریں۔ تو یہ ہے دین خیر خواہی کا نام۔ آئیے اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا، اخلاق سکھایا، بہت ساری باتیں سکھائیں، ایک حکم یہ کیا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو، ایمان والو بہت زیادہ گمان نہ کرو۔ ان بعض الظن اسم، بعض شک، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خاوند بلا وجہ بیوی کے اوپر شک کر رہا ہوتا ہے، بیوی خاوند کے اوپر شک کر رہی ہوتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہیں، خاوند بیوی کو شک اور طرح کا ہے، بہن بھائی کو شک اور طرح کا ہے۔ اسی طرح باقی رشتوں کا حال ہے، مالک ہے ملازم پہ شک کر رہا ہے، ملازم ہے تو مالک پہ کوئی نہ کوئی شک کر رہا ہے، سب کا یہ معاملہ ہے۔ اور ہماری سوچ اتنی منفی ہو چکی ہے کہ ہم کسی ایک بندے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پورے معاشرے کو غلط کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں پردیس میں، سعودیہ میں یا دوسرے ملکوں میں، مختلف ملکوں کے مختلف قومیتوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی، اچھا میں نے ایک مصری دیکھا تھا وہ ایسا تھا، میں نے ایک افریقی دیکھا تھا اس میں یہ خامی تھی، میں نے فلاں جو ہے وہ ملک کا دیکھا تھا وہ اس میں یہ خامی تھی، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اس ملک کے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے ملک میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودیہ میں، کسی بھی ملک میں ہیں، تو پھر جو ہے مزید آگے تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ میں پنجابی ہوں تو پٹھان ایسے ہوتے ہیں، میں پٹھان ہوں تو پنجابی ایسے ہوتی ہیں، سندھی ایسے ہوتے ہیں، بلوچی ایسے ہوتے ہیں، اگر میں بہار کے رہنے والا ہوں تو یو پی کے لوگوں کو برا کہوں گا، اگر میں جو ہے وہ شمال کا رہنے والا ہوں تو جنوب کے رہنے والے لوگوں کو برا بلا کہوں گا، اور اسی طرح باقی ساری جو ہے وہ تقسیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سمجھا دیا کہ یہ ساری جو رنگ و نسل کی تقسیم ہے اس کا مقصد کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف حاصل کرو۔ یاد رکھ لیجئے، ہم جب تک اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمارے معاشرے میں خیر موجود ہے، لیکن منفی سوچ والے لوگ دوسروں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے ایک جو ہے وہ محلے میں بزرگ ایک رہتے تھے، تو کیا ہوا ایک دن ان سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، وہ ان سے کہنے لگا جی کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ صاحب نے اس کو بجائے یہ کہ ان کو وہ بتاتے کہ میرے اتنے بچے، ایک تھپڑ زور سے اس کو مار دیا۔ اب وہ جو ہے وجہ کیا بنی، اس کے پیچھے معاشرے کی ایک منفی سوچ ہے جس نے ایک آدمی کو بھی بدل کے اتنا رکھ دیا کہ بات ہوئی نہیں اور اس کو غصہ آ گیا۔ کیا منفی سوچ ہے کہ اس بندے کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب جو بندہ آتا کہتا ہے کتنے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بیٹیاں، اچھا بیٹا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اظہار افسوس کرتے ہیں، حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے بیٹیوں کا ہونا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بیٹیاں جس کی ہوں تو وہ 3 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کا نکاح کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 2 ہوں تو فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد تو اللہ کی دین ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، عورت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے۔ یہ بیٹیاں بیٹے اللہ دیتا ہے، چاہے کسی کو بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، صرف بیٹے دے دے، صرف بیٹیاں دے دے، دونوں چیزیں دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، بندے کی مرضی نہیں ہے۔ لیکن منفی سوچ کیا ہے
کہ بیٹیاں ہوں گی تو بڑھاپے میں کون کام آئے گا، بیٹے ہوں گے تو کام آئیں گے، بیٹیوں نے بیاہ کے دوسرے گھر میں چلے جانا ہے۔ یہ منفی سوچ جو ہے اس نے تباہی اور بربادی کہاں تک پہنچائی کہ وہ بندہ جو اچھا بھلا تھا، اس نے صرف اتنا پوچھا کتنے بچے ہیں، اب اس کے دماغ میں سب لوگوں کی باتیں گھومی کہ اب اس نے یہ پوچھنا ہے، پھر یہ پوچھے گا، پھر افسوس کرے گا، اس نے ایک تھپڑ مار دیا، تمہیں کیا میری اولاد سے۔ تو سوچ کو بدلنا چاہیے، دوسروں کے لیے ہمیشہ بہتری سوچیں۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ کسی کا کوئی عیب سامنے آتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، سوچیں تو صحیح، غور تو کریں اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ ہم ایک ایک بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس بندے کے بارے میں اپنے دل میں منفی سوچ لیتے ہیں اور ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے لوگوں کے بارے میں، اسی طرح جو ہے قرآن کے بارے میں لوگوں کی ایک منفی سوچ ہی ہے جو مشکل ہے، مولویوں کا کام ہے۔ نہیں بھائی، ہر بندے کا فرض ہے اس کو سیکھنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کو شاید جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو پہلے کسی اور کے پاس جائیں، اس کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ نہیں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ کیسے ہم نے جو ہے اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اپنے معاملات اللہ کے سامنے کیسے رکھنے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو پھر سوچ بدلے گی، جب سوچ بدلے گی معاشرے میں بدلاؤ آئے گا اور پھر معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ معاشرے میں فساد ہے، بد امنی ہے، اس کی بنیادی وجہ سوچ کی خرابی ہے۔ ڈاکو کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو حق ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، میں نے چھین کے لینا ہے۔ چوری بندہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ کمانے سے وہ دور چلا جاتا ہے، محنت سے دور چلا جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ اور اگر یہ سوچ بدل جائے تو وہی بندہ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے جو ہے وہ ٹانگیں نہیں ہیں، معذور ہیں یا کسی اور قسم کی معذوری ہے، اس معذوری کے باوجود وہ کام کرتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت میں عظمتوں تک، بڑھائیوں تک لے جاتی ہے، دنیا کی بلندیاں عطا کرتی ہے اور آخرت کی عظمتیں جو ہے عطا کرتی ہے۔ اور بندے کی سوچ ہی ہوتی ہے جو بندے کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے۔ آئیے ہم اپنی سوچ کو بدلیں، نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں، فاسد سوچ کو اپنے آپ سے دور کریں، اپنے رب سے اور قرآن سے اور رسول سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، یہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا بنیادی تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا، اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، آمین برحمتک۔